آج کل ہم روزمرہ کی زندگی میں تناؤ اور پریشانی سے بچ نہیں سکتے۔ والدین کے بعد صرف ایک اچھا شریک حیات ہی آپ کی ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے اور پریشانیوں سے بہتر طریقے سے نمٹنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک اچھا شریک حیات وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر آپ کو ہر طرح کا سکون فراہم کرے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بیوی سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا شوہر اس کی طرف دیکھ کر خوشی محسوس کرے۔ پہلی وحی کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون محسوس ہوا اور آپ کی پریشانیاں کم ہو گئیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مضبوط آدمی بھی جب مسائل کا سامنا کرتا ہے تو ہمیشہ سکون کے لیے اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے۔ جب ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنی توانائی ملتی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 21 ترجمہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہاں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تشریح: مرد اور عورت ایک ہی مادے سے پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی ان کی ساخت، شکل و صورت، کردار، عادات، اخلاق، مزاج وغیرہ میں فرق ہے۔ اس مخصوص جنس کی تخلیق کے پیچھے حکمت کو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا جاتا ہے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں سے مردوں کے تمام تقاضے ذہنی سکون حاصل کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ سب ایک لفظ میں بیان کیا ہے۔ اس طرح آیت نے اشارہ کیا ہے کہ ازدواجی زندگی کا مجموعی نتیجہ ذہنی سکون اور ہم آہنگی ہے۔ جو جوڑا اسے حاصل کر لیتا ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ جو خاندان ذہنی سکون اور ہم آہنگی سے محروم ہو وہ اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیادی شریعت کے مطابق ازدواجی زندگی پر ہے۔ اگر کوئی ان معاشروں کی تحقیق کرے جو شریعت کے خلاف ہیں تو یقیناً اسے معلوم ہوگا کہ ایسے لوگوں کی زندگی امن و سکون سے خالی ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنے سے عارضی خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن وہ ذہنی سکون اور ہم آہنگی نہیں جو ایک مناسب ازدواجی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جس کی بنیاد باہمی پیار و محبت ہے۔ موجودہ آیت نے مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد ذہنی سکون قرار دیا۔ یہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کا باہمی اعتراف ہو اور ان کی تکمیل کے لیے مخلصانہ کوشش کی جائے، ورنہ صرف اپنے حقوق کے حصول کا مطالبہ گھریلو جھگڑوں اور امن کو پارا پارا کرنے کا باعث بنے گا۔ ان حقوق کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ صرف قانون سازی اور نافذ کرنے پر زور دیا جائے، جہاں دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی ممانعت ہو اور مناسب تنبیہ کے بعد سزائیں مقرر کی گئی ہوں اور ہمدردی اور قربانی کا مشورہ دیا گیا ہو۔ تاہم یہ ایک عام تجربہ ہے کہ لوگوں کو صرف چند قوانین دے کر درست نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کے ساتھ تقویٰ اور اللہ کا خوف دلوں میں نہ پیدا کیا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جب بھی انسان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں کوئی حکم دیتا ہے تو ان احکام کی تکمیل کے طور پر وَاخْشَوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو کی ہدایت بھی ساتھ فرماتا ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات اس قدر نازک اور حساس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ نہ کوئی قانون ان کے متعلقہ حقوق کی تکمیل کو یقینی بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عدالت اس کے ساتھ مکمل انصاف کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے کے لیے قرآن کی وہ آیت منتخب فرمائی جن میں تقوی، اللہ سے ڈرنے اور آخرت پر زور دیا گیا۔ میاں بیوی میں صرف یہی خوبیاں باہمی حقوق کی تکمیل کی ضامن بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی حقوق کو محض قواعد و ضوابط کا معاملہ نہیں بنایا بلکہ ہر مرد اور عورت کا فطری اور جذباتی تقاضا بھی بنایا۔ یہ اسی طرز پر ہے جس طرح والدین اور بچوں کے باہمی حقوق کی حفاظت ان کی فطری محبت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں ایسی فطری محبت بھر دی ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد کی حفاظت پر مجبور ہے۔ اس طرح بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے فطری محبت ڈال دی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ترجمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپس میں تعلقات کو محدود نہیں کیا۔ میاں بیوی کا قانونی اور مذہبی رشتہ ہے لیکن ان کے دلوں میں محبت اور شفقت بھری ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مودہ جس کا مطلب ہے محبت یا دوستی، اور دوسرا رحم جس کا مطلب ہے مہربانی۔ ممکن ہے کہ مودہ یعنی محبت سے مراد وہ نوجوانی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت اور پیار سے متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ رحمہ سے مراد وہ بڑھاپا ہے جب جذبہ کم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اس محبت کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ترجمہ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں صرف ایک نشانی کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آیت کے آخر میں جمع میں علامات کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق جس کی یہاں بحث کی جا رہی ہے اس کے کئی پہلو ہیں، مذہبی اور دنیاوی دونوں۔ اگر ان تمام فوائد کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق میں قدرت الہی کی بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ نشانیاں واضح طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کی ہر چیز اور ہر طاقت کا خالق اور مالک ایک ہی اللہ ہے، جس نے انہیں ایک قانون کے تابع کر رکھا ہے، اور یہ کہ خدا ہی انسان کا رب ہے جس نے اپنی قدرت و حکمت اور رحمت سے یہ چیزیں انسان کی زندگی، اس کے رزق، اس کی سہولت، اس کی ترقی، اس کی تہذیب اور معاشرتی زندگی کے لیے سازگار اور مددگار بنائی ہے۔ شریک حیات اللہ کی طرف سے تحفے ہیں اور اللہ کے سوا نہ کوئی میاں بیوی کو محبت اور خوشی سے نواز سکتا ہے اور نہ ہی کوئی میاں بیوی کے دل میں زبردستی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو سکون سے نوازے اور ہمارے شریک حیات کو جنت کی راہ میں ساتھی بنائے، آمین۔ اگر آپ بہترین شریک حیات کے انتخاب اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ازدواجی زندگی کے مسائل اور ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں تو ازواج چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں وقت پر آگاہ ہو سکیں۔